محمد. اچھا، یہ جو امدادی کام امیر سنت سے عرض جو چل رہے ہیں، امدادی کاموں میں کئی لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کو لینا ہوتا ہے، پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جس کو ہمارے معاشرے میں سفید پوش کہتے ہیں، وائٹ کالر کہتے ہیں، متوسط الحال ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایک اپنا ایک مباح بھی ہوتا ہے لوگوں کا، تو یہ بھی پریشان ہی ہوتے ہیں، نارملی ایک تعداد ہوتی ہے. اب بسا اوقات یہ دیکھا ہے، ماضی سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں، پریشان میں یا اس طرح کی اس کو کوئی تکلیف ہو تو یار بھائی جان وہ سنا ہے یہ پرابلم ہے، یا کبھی ضرورت ہو تو بول دینا، ضرورت تو بول دینا، یا مانگ لینا، دیکھو شرمانا نہیں، اپنا سمجھ کے مانگ لینا، میں آپ کا اپنا ہوں. اچھا، میں نے آپ سے ایک بات تھوڑا ٹائم پہلے سیکھی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یار یہ بولا ہوا نہیں کہ مانگ لینا، مانگے گا کون یار؟ سفید پوش آدمی، ایک موبیدار آدمی کیسے مانگے گا؟ اب کو لگے کہ یہ ضرورت حاجت مند لگتا ہے تو اس کو دے دے بھائی. آپ نے یوں تھوڑا سا میں سمجھایا تھا. تو کیا آج اس وقت اس گھڑیوں میں بھی اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب مشکل یہ کہ جیسے کہیں گے نا مانگ لینا، اگر وہ مطلب بھروسہ کر لے آفر کرنے والے کا اور مانگ ڈالے تو پھر ہو سکتا ہے کہ زبان کھلے گا، یار میرا مطلب یہ تھوڑی تھا، یہ تو یوں بولتا ہے. اب جگہ آپ نے مطلقاً کا مانگ لے، آپ یہ بولے مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ کا ہی گھر ہے، ٹھیک ہے چابی دے دیجئے، باہر تشریف رکھیے. نہیں بولتے نا آپ کا گھر ہے تو کوئی یوں بول دے کہ چابی حوالے کر دے میرے، آپ باہر تشریف رکھیں، میرا گھر ہے. اس میں بعد محتاط لوگ بھی تو ہوتے ہوں گے نا، ان کا جو گھر سمجھو. نہیں سمجھو تو ٹھیک ہے، ہوں پیو یہاں ہے موج کرو، میں پڑھا ہوں یہاں. تو بہرحال یہ کہ وہ یہ کہنا کہ ضرورت، یہ بھی دیکھ کر بولتے ہوں گے، ہر ایک کو نہیں بولتے ہوں گے کہ ضرورت پڑے تو بول دینا. تو یہ کہنے سے یہ کہ سامنے والا بھار میں پڑ جائے گا اور وہ مانگتے ہوئے پھر بھی کترائے گا، اس کی ہمت نہیں ہوگی. اگر واقعی سفید پوش ہے اور اپنا ذہن قبول کرتا ہے کہ یار ہے یہ تکلیف میں، تو پھر چپ چاپ اس کو دے دینا چاہیے. اور اس ہاتھ سیدھے ہاتھ سے دے، الٹے ہاتھ سے پتہ نہ چلے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ نہیں ہو آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں نے بیچارہ سفید پوش ہے، یہ تو بولتا نہیں تھا، پھر میں نے یوں تو پھر کام خراب ہو جائے گا. اور اس کو پتہ چلے تو اس کو پھر صدمہ یہ ایسا ہوگا کہ اگر زیادہ حساس طبیعت ہوئی تو آپ کا دیا ہوا واپس لوٹا دے گا آپ کو کہ یار مجھے نہیں چاہیے، رکھ اپنے پاس. قرآن کریم میں نا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات باطل مت کرو احسان جتا کر اور ایذا دے کر. تو احسان جتانے سے، ایذا دینے سے تو کام خراب ہو جاتا ہے، اس لیے دے دیا تو بس تو جان تیرا رب جانے. اس طرح کا ذہن کم ہے، مطلب ضرورت یعنی بس ذہن بنتا ہے کہ تھوڑا پتہ چلے، کسی کو اعلان ہو، نام اناؤنس ہو، نام لے کر دعا کر دی جائے، تصویر آ جائے، خواہ اخبار میں، خواہ کسی چینل پر، خبریں میں بول دیا جائے. اب اللہ کی رضا کے لیے دینے والا جو ہے نا، یہ دور میں ذرا کم ملے گا اپنے کو. ایسا پکا ہو کہ بالکل وہ چاہے گا کسی کو پتہ نہیں چلے، یعنی ایسی ان ترکیبوں کرے کہ دے بھی تو پتہ نہ چلے کہ دیا کس نے. پہلے بزرگوں کے سے واقعات ہوئے ہیں، لکھے ہیں، اب بھی ہوتے ہوں گے کہ وہ اس طرح نابینا تلاش کر کے دے دیا، رات کو گھر میں جا کے ڈال دیا، سلام بھی نہیں کی، آواز بھی نہیں نکالی اپنی، کہ مطلب یہ نہیں کہ آواز سے پہچان لے گا کہ یہ کون ہے. نہیں، اس طرح وہ پہنچا دیتے تھے. لیکن آج کل ایسا شاذ و نادر ہی کوئی ہوتا ہو کیس، بہت مشکل ہے. اگر اخلاص ہو تو چھپ کر دینا چاہیے، اور اگر نیت یہ ہے
اور دل مطمئن ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، نہ ریا پیدا ہوگی نہ کچھ. اور اب اس کا دل یہ ہے کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دوسروں کو ترغیب ملے، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن ہے یہ جو شیر لانے کے مترادف کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ اس نے یہ رقم دی ہے رائے خدا میں اور اس کے دل پر کچھ بھی نہ ہو، ایسی اس نے منزلیں طے کی ہیں اور اپنے نفس کو مار کر دفنا چکا ہے. ایسا بندہ کہاں سے لائیں گے؟ مزاروں میں ملیں گے یا کہیں غاروں میں ہوں گے، بازاروں میں کہاں ملیں گے؟ یعنی یہ میں آپ کو سمجھانے کی درس کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ اتنا دشوار ہے اخلاص کو پانا کہ اپنے کو کوئی تعریف کرے، سمجھے مسکے کا بنڈل پورا اپنے پر مل دے اور اپنے کو چکناٹ محسوس نہ ہو. یہ بڑا مشکل کام ہے. اللہ اخلاص نصیب فرمائے. الہی مجھے کو بنا دے خلوص کا طے کر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.